بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ سابق وزیر اعظم اور نومنتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے نام پر ڈالے گئے 7 ووٹ مسترد ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی کے درمیان چیئرمین سینٹ کے مارکے میں حکومتی حمایت یافتہ امیدوار نے میدان مار لیا۔ جو بائیڈن نے $1.9 ٹریلین کے کرونا ریلیف پیکج پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ 4 جولائی امریکہ میں کرونا سے آزادی کا دن ہوگا۔ کرونا ریلیف منصوبے پر دستخط کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ تمام ریاستیں 1 مئی تک بالغ افراد کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بل کے ذریعے متوسط طبقے کو دوبارہ قدموں پر کھڑا کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے دستخط کے بعد کرونا ریلیف پیکج نافذ العمل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کا بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ سعودی حکومت کی جانب سے 31 مارچ کی بجائے اب 17 مئی سے تمام بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی سول ایویشن کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق کرونا وائرس کے باعث بین الاقوامی پروازوں پر لگائی گئی پابندیاں 17 مئی سے ختم کر دی جائیں گی، جس کے بعد تمام سعودی ایئرپورٹس معمول کے مطابق کام کریں گے۔ کسان لیڈروں کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کی مہم۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں نے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہ دینے کی مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے زرعی قوانین کے خلاف پچھلے 106 روز سے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنا دینے والے بھارتی کسان لیڈر ریاستی انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کی مہم چلائیں گے۔ کرونا وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر دنیا بھر میں سعودی عرب سمیت 69 ممالک میں سیاحت بند کر دی گئی۔ عالمی تنظیم سیاحت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں سعودی عرب سمیت 69 ممالک میں سیاحت بند کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق فروری 2021 کے بعد سے دنیا کے 32% ممالک نے عالمی سیاحت بند کی ہے۔ ان میں سے 38% ایسے ہیں جو کم از کم 40 ہفتے کے لیے بند ہیں۔ عالمی تنظیم سیاحت کے مطابق وبا کے مسلسل خطرات کے باعث مختلف ممالک کی حکومتیں زیادہ محتاط طریقہ کار اپنا رہی ہیں۔ فوجی حکمرانوں کا آنگ سان سوچی پر غیر قانونی رقم سونا وصول کرنے کا الزام۔ میانمار کی فوجی قیادت نے اقتدار سے بے دخل کی گئی سیاسی رہنما آنگ سان سوچی پر غیر قانونی طور پر $6 لاکھ اور 11 کلو سونا وصول کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق میانمار کی فوجی حکمرانوں کی جانب سے 1 فروری کے فوجی بغاوت کے نامعلوم مقام پر قید کی گئی سیاسی رہنما کے خلاف یہ سب سے سنگین الزام ہے، تاہم فوجی حکومت نے اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تیار کردہ برطانوی ویکسین کے استعمال کے نتیجے میں چند ممالک کے اندر خون جمنے کے واقعات رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ویکسین کا استعمال عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جن ممالک میں برطانوی ویکسین ایسٹرازینکا کے استعمال کو روکا گیا ہے، ان میں ڈنمارک، ناروے، آئس لینڈ اور اٹلی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی حکومت نے آکسفورڈ کی ایسٹرازینکا ویکسین کا دفاع کیا ہے اور اسے محفوظ اور مؤثر بھی قرار دیا گیا ہے، جبکہ یورپی میڈیسن ایجنسی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ایسٹرازینکا ویکسین کے فوائد اس کے ممکنہ نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر تعلیمی ادارے، پارکس اور کھیلوں پر 15 روزہ پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارکیٹیں شام 6 بجے بند کر دی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب کے 7 شہروں میں کرونا اوسطاً 6% شرح سے پھیل رہا ہے۔ گجرانوالہ کرونا پھیلاؤ میں 9% کے ساتھ سرفہرست ہے۔ لاہور اور ملتان 8%، جبکہ فیصل آباد اور سرگودا میں کرونا پھیلاؤ 6% ہے۔ راولپنڈی میں بھی کرونا پھیلاؤ کی شرح 4% ریکارڈ کی گئی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اپیل کی ہے کہ کروڑوں انسانوں کو قحط سے بچانے کے لیے 5.5 ارب ڈالر کی فوری ضرورت ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مختلف تنازعات کی وجہ سے درجنوں ممالک میں تقریباً 34 ملین افراد کے قحط سے ہلاک ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک نے بھی متنبہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں 270 ملین افراد کو رواں برس بھوک کے بحران کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ آئندہ چند ماہ تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آٹا، چینی اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں بنیادی اشیاء ضروریہ خصوصاً آٹے کی قیمت میں استحکام، چینی کی موجودہ قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے اقدامات، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے معاملات پر غور کیا گیا۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 1 جولائی 2019 میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اوگرا کی جانب سے گیس قیمتوں میں 6 سے 7% اضافے کی سفارش کی گئی، تاہم وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ چند ماہ تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھارت کے دورے کی دعوت۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں بھارت کے دورے کی دعوت دی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی ٹینشنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ پارٹنرشپ کے استحکام کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کا بھی جائزہ لیا۔ بھارت میں کورونا کی نئی لہر، دسمبر کے بعد سب سے زیادہ کیسز رپورٹ۔ بھارت میں گزشتہ برس دسمبر کے بعد ایک ہی دن میں سب سے زیادہ کورونا کے کیسز سامنے آ گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں کورونا کی نئی لہر سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اور وہاں پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,854 نئے کورونا کیسز سامنے آ گئے، جو کہ گزشتہ سال 25 دسمبر کے بعد سے ایک ہی دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ چین کی پھولوں کی نمائش برائے سال 2021، جو کہ اس نوعیت کا 10واں پروگرام ہے، 21 مئی سے 2 جولائی تک شنگھائی میں منعقد ہوگا۔ نمائش کی تیاریاں اب آخری مراحل میں ہیں۔ واضح رہے چین کی پھولوں کی نمائش پھولوں کے حوالے سے دنیا کی سب سے اہم تقریبات میں سے ایک ہے اور ہر 4 سال بعد اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ شنگھائی یونیورسٹی کے 3000 طلبہ کو آئندہ نمائش میں رضاکاروں کی حیثیت سے بھرتی کیا جائے گا۔ میانمار سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین پر ایک مرتبہ پھر براہ راست فائرنگ۔ میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے مزید 10 افراد ہلاک کر دیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ فوجی مظاہرین کے خلاف جنگی حربے استعمال کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میانمار کے باسیوں کو ایک اور خونی دن کا سامنا کرنا پڑا۔ فورسز کی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب کے لیے بڑا اعزاز، دنیا معترف۔ عالمی رپورٹ میں کہنا ہے کہ سعودی عرب کی بحری ٹرانسپورٹ کا شمار عرب ممالک میں پہلے جبکہ دنیا میں 20ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تجارت اور ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی سالانہ کانفرنس یونائٹڈ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی بحری ٹرانسپورٹ بہتر ہے۔ رپورٹ کے مطابق سمندری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے شعبے میں مملکت عرب دنیا میں پہلے جبکہ عالمی سطح پر 20ویں پوزیشن پر ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنے لیے اس اعزاز کو کامیابی قرار دیا ہے۔
کوئٹہ کے نواحی علاقے ماروواڑ میں کوئلہ کان میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ کان بیٹھنے سے 6 کارکن جاں بحق ہوئے اور 2 کو زندہ بچا لیا گیا۔ گزشتہ روز کوئٹہ کے قریب کوئلہ کان بیٹھ جانے سے کان کے اندر کام کرنے والے 8 مزدور پھنس گئے تھے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق آپریشن رات گئے تک جاری رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران 2 مزدوروں کو زندہ بچا لیا گیا اور 6 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔